السلام علیکم ناظرین سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو جب قاضی ابن الخاشب کے قتل اور تحفے کے طور پر آئی ہوئی دو لڑکیوں کو قلعے سے بھگا دینے کے جرم میں قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ایسا ہی ایک ایلچی جو اس قلعے میں آیا تھا موصل میں غازی سیف الدین کے پاس پہنچا۔ غازی سیف الدین خلافت کے تحت موصل اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، لیکن نور الدین جنگی کی وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو ولی موصل کہلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا ہی فرد تھا، مگر کردار اور ذہنیت کے لحاظ سے سلطان ایوبی کے الٹ تھا۔ موصل اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، مگر سیف الدین وہاں کا آزاد حکمران بن گیا تھا اور سلطان ایوبی کے مخالفانہ محاذ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی عزیز الدین تجربہ کار جرنیل تھا، فوج کی اعلیٰ کمانڈ اسی کے پاس تھی۔ سیف الدین چونکہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کی عادات بادشاہوں جیسی تھیں۔ اس نے حرم میں ملک کی لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھر رکھی تھیں۔ اس کا دوسرا شوق پرندے رکھنے کا تھا۔ جس طرح اس نے حرم میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اس نے رنگ برنگے پرندے بھی پنجروں میں بند کر رکھے تھے۔ اس کی ذاتی دلچسپیاں حرم اور پرندوں کے ساتھ تھیں۔ اسے اپنے بھائی عزیز الدین کی عسکری اہلیت پر اعتماد تھا اور اسے توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر اپنی ریاست الگ بنائے رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے حران کے قلعہ دار گمشتگین کی طرح اور نام نہاد سلطان الملک الصالح کی طرح اپنے پاس صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اسے امید دلا رکھی تھی کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں صلیبی اسے جنگی مدد دیں گے۔ اس طرح سلطان ایوبی کے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی 3 فوجیں اس کے خلاف لڑنے کو تیار اور پابہ رکاب تھیں، ایک حلب میں، دوسری حران میں اور تیسری موصل میں۔ یہ تو بڑے بڑے مسلمان حکمران اور امراء تھے، چھوٹے چھوٹے شیخ اور چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے نواب جن کی تعداد کا علم نہیں۔ ان 3 بڑے حکمرانوں کے حامی محمد اور معاون تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو فوجی اور مالی مدد دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور مدد دے بھی رہے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر سلطان ایوبی چھا گیا تو جس طرح اس نے شام اور مصر کا الحاق کر کے ایک سلطنت بنا لی ہے، اسی طرح وہ ہر ایک مسلمان ریاست کو اپنی سلطنت میں مدغم کر کے سب کو غلام بنا لے گا۔ وہ بظاہر متحد تھے، لیکن اندر سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے کمزور رہیں۔ ان کی حالت چھوٹی بڑی مچھلیوں کی مانند تھی، ہر چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے خائف تھی اور خواہش مند کہ وہ بھی بڑی مچھلی بن جائے۔ سلطان ایوبی اپنے انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مخالفین میں نفاق ہے، تاہم وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس حقیقت کو سامنے رکھتا تھا کہ 3 بڑی فوجیں اس کے خلاف محاذرہ ہیں۔ فوج آخر فوج ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہوتی۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ تینوں افواج کے کمانڈر اور جوان مسلمان ہیں، اور فن سپاہی اور شجاعت جو مسلمان کے حصے میں آئی ہے وہ خدا نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ صلیبی 4-5 گنا طاقتور لشکر لے کر آئے تو مسلمان سپاہ نے قلیل تعداد میں انہیں شکست دی، اور ان احوال و قوائب میں بھی شکست دی کہ صلیبیوں کا اسلحہ برتر تھا اور فوجیں ذرا پوش تھیں، گھوڑوں کی پیشانی اور پچھلے حصے بھی ذرا پوش تھے۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان فوج کے مقابلے میں آئی تھی۔ حلب کی مسلمان فوج اور وہاں کے شہریوں نے جس بے جگری سے حلب کا دفاع کیا تھا، اس سے سلطان ایوبی کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ وہ اس معرکے کو ذہن سے نہیں اتار سکتا تھا۔ سلطان ایوبی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر فوج کشی کر رہا ہے۔ یہ الزام عائد کرنے والے اسی عباسی خلیفہ کے حامی تھے جسے اس نے مصر میں معزول کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ مسلمان حکمران اور عمران سلطان ایوبی کے اس عزم کے راستے میں آ گئے تھے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرے گا۔ اسے یہ خیال چین نہیں لینے دیتا تھا کہ قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، اور وہ یہودیوں کا عزم سے بھی بے خبر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی یہ دعویٰ لیے پھرتے ہیں کہ فلسطین ان کا وطن ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودی فوج لے کر سامنے نہیں آ رہے تھے، وہ صلیبیوں کو مالی امداد دے رہے تھے، اور انہوں نے جو سب سے زیادہ خطرناک مدد صلیبیوں کو دے رکھی تھی وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت جوان اور نہایت ہوشیار اور چالاک لڑکیوں کی صورت میں تھی۔ ان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے بھی۔ سلطان ایوبی کو یہ حقیقت اور زیادہ پریشان کرتی تھی کہ صلیبی فوجیں بھی موجود ہیں،
جن کے اعلیٰ کمانڈر اور حکمران اس کے مسلمان مخالفین کو شے دے رہے ہیں۔ ان حالات میں سلطان ایوبی چوکنا تھا۔ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھے طریقے سے ڈپلائی کیے ہوئے تھا اور اس نے انٹیلیجنس کے نظام کو دشمنوں کے علاقے میں بھیج رکھا تھا۔ اس کا جو جنگی پلان تھا اس میں اس نے زیادہ تر بھروسہ چھاپا مار ٹولیوں اور جاسوسوں پر کیا تھا۔ موصل میں بھی حلب کا ایلچی پہنچا۔ الملک السارے اور اس کے درباری عمران نے والی موصل کے لیے پیغام کے ساتھ جو تحفے تھے ان میں اسی طرح کی 2 لڑکیاں تھیں جس طرح حوران کے قلعہ گمشتگین کو بھیجی گئی تھیں۔ حوران میں تو 2 ہندوستانی جرنیلوں شمس الدین اور شاد بخت نے ان لڑکیوں کو فرار کرا دیا، قاضی کو قتل کیا اور قید خانے میں بند ہو گئے تھے۔ لیکن موصل میں جو لڑکیاں گئیں انہیں وہاں کے والی سیف الدین نے بسر و چشم قبول کیا۔ اس کے حرم میں یہ نہایت دل نشیں اضافہ تھا۔ حلب کے ایلچی نے وہی پیغام دیا جو گمشتگین کو دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ صلیبی حلب والوں کو مدد کے معاملے میں دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی دوستی سے ہمیں دستبردار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر سلطان ایوبی پر حملہ کر دیں۔ وہ الرستان کے سلسلہ کوہ میں قرون حماد کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ ہم حملہ کریں گے تو صلیبی اس پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ اس پیغام میں ایک پلان بھی تھا جس میں کچھ اس قسم کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہاں برف پگھل رہی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق سلطان ایوبی کی مرچاں بندیاں برف کے بہتے پانی کی وجہ سے تہس نہس ہو گئی ہیں۔ ہم 3 فوجوں سے اسے انہیں وادیوں میں محاصرے میں لے کر آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ گمشتگین کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے۔ امید ہے کہ وہ متحدہ محاذ میں اپنی فوج کو شامل کر دے گا۔ آپ بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو مشترکہ کمان میں لے آئیں تاکہ صلاح الدین ایوبی کو فیصلہ کن شکست دی جائے۔ سیف الدین نے پیغام ملتے ہی اپنے بھائی عزیز الدین کو، 2 سینئر جرنیلوں کو اور موصل کے ایک نامی گرامی خطیب ابن الخدوم ککبوری کو بلایا۔ سب آ گئے تو اس نے ایلچی کا یہ پیغام سب کو سنا کر کہا، آپ سب میرے اس فیصلے اور ارادے سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں ہے۔ آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ میں فوری طور پر اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے دوں یا نہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہماری فوج ظاہری طور پر مشترکہ کمان میں رہے لیکن آپ لوگ اسے الگ تھلگ لڑیں تاکہ جو علاقہ ہماری فوج فتح کرے اس کا مالک میرے سوا اور کوئی نہ بن سکے۔ ایک سالار نے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں اور سوڈانوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ اپنی فوج متحدہ محاذ میں شامل کر دیں لیکن کمان اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہم اپنی فوج کو اس طرح لڑیں گے کہ ہماری کامیابیاں حلب اور حوران کی فوج سے الگ تھلگ نظر آئیں گی۔ ہم آپ کے حکم پر جانیں قربان کر دیں گے۔ شہنشاہ موصل، پہلے سالار نے کہا، ہم آپ کو سلطنت اسلامیہ کا شہنشاہ بنائیں گے جس کے خواب صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا، اس کی فوج الرستان کی وادیوں سے زندہ نہیں نکل سکے گی، آپ فوری طور پر کوچ کا حکم دیں، فوج تیار ہے۔ دونوں سالار ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی وفاداریاں اور اثار کا اظہار کر رہے تھے۔ عزیز الدین خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اور خطیب المخزوم کبھی ان سالاروں کو اور کبھی سیف الدین کو دیکھتا اور سر جھکا لیتا تھا۔ عزیز الدین، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیف الدین نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ مجھے آپ کے اس فیصلے سے اتفاق ہے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے، عزیز الدین نے کہا، لیکن ہمارے سالاروں کو اس قسم کی جذباتی باتیں زیب نہیں دیتی جیسی ان دونوں نے کی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتا ہے ہمیں نہیں، ایوبی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ کہوں گا کہ جس نے کم تعداد میں صلیبیوں کی کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دی ہے وہ آپ کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ جس نے صحرائی فوج برفانی وادیوں میں لڑا کر 4 قلعے فتح کر لیے اور ریمانڈ کی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے وہ برف پگھل جانے کے بعد زیادہ اچھی طرح لڑے گا۔ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ حالات کیسے ہیں جن میں آپ کو لڑنا ہے، اس میدان کی بات کریں جہاں آپ لڑیں گے اور اس دشمن کی فوج کی بات کریں جو آپ کے مقابل ہیں۔ عزیز الدین نے سلطان ایوبی کی فوج کی خوبیاں بیان کی، پھر سلطان ایوبی کے لڑنے کے طریقے بیان کیے اور جس میدان میں لڑائی متوقع تھی اس کے قوائف پر روشنی ڈال کر کہا، برف پگھل رہی ہے
اور بہار کی بارشیں اس سال تاخیر سے برس رہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج خیموں میں ہے، لیکن گھوڑوں کو خیموں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت اس کی فوج کے جانور درختوں کے نیچے یا کنووں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ اس حالت میں زیادہ دیر تندرست نہیں رہ سکتے۔ یہ توقع بھی رکھنی چاہیے کہ ایوبی کے سپاہی پہاڑی علاقے سے اکتا چکے ہوں گے۔ یہ بھی پیش نظر رکھ لیں کہ ہم نے اپنی فوج حلاب اور حران کی فوج سے ملا دی تو ایوبی محاصرے میں لیا جا سکے گا، لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ مسلمان سپاہی جب مسلمان سپاہی کے آمنے سامنے آئے گا تو تلواریں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف نکالیں گے جھک بھی سکتی ہیں اور خون بہائے بغیر نیاموں میں واپس جا سکتی ہیں۔ عزیز الدین سیف الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم صرف فوجی ہو، تم صرف تلوار اور نیام کی باتیں سوچ سکتے ہو۔ یہ چالیں مجھ سے سیکھو کہ مسلمان سپاہی کے خلاف کس طرح لڑایا جا سکتا ہے۔ پرسوں ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نماز روزے کا جس قدر خود پابند ہے اتنی ہی پابندی اپنی فوج سے کراتا ہے۔ اس کی تمام فوج روزے سے ہوگی۔ ہم اپنی فوج سے کہہ دیں گے کہ جنگ میں روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ محترم خطیب تمہارے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کی جانب سے اعلان کرا دوں گا کہ جنگ میں روزے معاف ہیں۔ ہم حملہ دوپہر کے بعد کریں گے۔ علی صبح حملہ کیا تو ایوبی کے سپاہی تر و تازہ ہوں گے۔ دوپہر کے بعد ہمارے سپاہیوں کے پیٹ میں کھانا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تو نہیں کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ برحق ہے۔ ایک سالار نے کہا، آپ کے فیصلے کو ہم عملی شکل دے کر ثابت کریں گے کہ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے صحیح ہے۔ دوسرے نے کہا، آپ کے فیصلے کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی۔ عزیز الدین نے کہا، ایک مشورہ اور دوں گا، مجھے آپ محفوظہ میں رکھیں، اگر ضرورت پڑی تو میں بعد میں حملہ کروں گا، پہلے تصادم کی کمان آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایسا ہی ہوگا۔ سیف الدین نے کہا، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو اور فوری تیاری کا حکم دے دو۔ محفوظہ میں جو حصہ رکھنا چاہتے ہو اسے اپنے پاس رکھو۔ ناظرین، وہاں خطیب ابن المخزوم بھی موجود تھا۔ سیف الدین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، قابل سعادت احترام خطیب، آپ نے کئی بار قرآن سے فال نکال کر مجھے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ آپ نے میری کامیابی اور سلامتی کے وظیفے کیے اور خدا کے حضور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ اب ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس کی کامیابی مخدوش ہے۔ میں ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جنگ میں فتح ہوتی ہے یا شکست، مجھے قرآن سے فال نکال کر بتائیے، میری قسمت میں فتح لکھی ہے یا شکست۔ امیر محترم، خطیب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی بار مجھ سے قرآن میں سے فال نکلوائی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم مغفور کی زندگی میں آپ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے تعاقب میں گئے تھے، تو میں نے قرآن میں سے فال نکال کر آپ کو کامیابی کا مجدہ سنایا اور آپ کامیاب لوٹے تھے۔ صلیبیوں کے خلاف آپ جب بھی گئے میں نے فال نکالی اور آپ کو خطروں سے خبردار کیا اور کامیابی کی خبر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری نکالی ہوئی ہر فال صحیح نکلی۔ مگر خطیب نے پہلے عزیز الدین کی طرف پھر دونوں سالاروں کو دیکھا اور کہا کہ مگر موصل کے امیر، اب بغیر فال نکالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مہم پر آپ فوج لے جا رہے ہیں اس میں کامیاب لوٹیں گے یا ناکام؟ جلدی بتائیے میرے محترم استاد۔ سیف الدین نے بتاپ ہو کر کہا، آپ کو ایسی بری شکست ہوگی کہ جس میں آپ وقت پر نہ بھاگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ خطیب نے کہا، اس مہم پر نہ خود جائیں، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں، نہ اپنی فوج کو بھیجیں۔ سیف الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ گھبرایا ہے یا ڈرا ہوا ہے۔ عزیز الدین اور سالاروں پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ خطیب سیف الدین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ نے قرآن تو کھولا نہیں۔ سیف الدین نے کہا، قرآن کے بغیر آپ نے فال کیسے نکالی؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے جو خبر سنائی ہے وہ صحیح ہے؟ سنو موصل کے امیر، خطیب ابن المخزوم نے کہا، قرآن صرف یہ فال بتاتا ہے کہ جو اس مقدس کتاب میں احکام خدا بندی تحریر ہیں ان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس سے پہلے آپ صلیب کے پرستاروں کے خلاف لڑنے گئے تو آپ کے کہنے پر میں نے قرآن کی فال آپ کو بتائی کہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ جس مہم پر گئے میں نے آپ کو کامیابی کا مجدہ سنایا اور کہا کہ یہ قرآن کی فال ہے۔ ہر فال نیک تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی ہر مہم اور ہر کام خدا کے حکم کے عین مطابق تھا۔ مگر یہ مہم جس پر آپ جا رہے ہیں خدائی احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ کر
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے آیا ہے؟ سیف الدین نے بھڑے کر کہا، میں کہتا ہوں وہ ایک وسیع سلطنت کی سلطانی کا خواب دیکھ کر آیا ہے، ہم اس کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ مجھے کھوکھلے لفظوں کا فریب دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں۔ خطیب نے کہا، خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے، فتح اس کی ہے جس نے اپنے نفس پر فتح پا لی۔ میں آج آ کر پیش گوئی کر رہا ہوں، شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے چلے جائیں اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو آپ کے مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ محترم خطیب، عزیز الدین بول پڑا، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں، جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبہ توڑنے کی کوشش نہ کریں، ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ آپ کا دل ساتھ دے گا نہ جذبہ۔ خطیب نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا کہ میں جنگی امور سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں جیتی جا سکتی ہے، اور جنگ اس عسکری قبلیہ سے بھی نہیں جیتی جا سکتی جس پر آپ کو ناز ہے۔ ایک عنصر اور بھی ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جس قوم کا حکمران خوشامد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوش آمدی اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک آزاد اور خوددار قوم کو بھوکی، ننگی اور غلام رعیہ میں بدل دیتے ہیں، اور جب یہ حکمران فوج کی کمان خوش آمدی سلاروں کو دے دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کھا جاتا ہے۔ خوش آمدی سلار اپنے ماتحتوں سے خوشامد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سلاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ایسی جذباتی باتیں کی ہیں جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادے کی تعریف تو کر دی ہے، لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصی پر کفار کا قبضہ ہے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ گمشتگین اور حلب کے عمراء وغیرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطنت کا لالچی ثابت کریں۔ مگر آپ کے سلاروں نے آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ آپ کے سلاروں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے الرستان کے پہاڑی علاقے کو اڈا بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے چھاپا ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سلاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ حرم کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ سلطان موصل، ایک سلار نے غصے میں آ کر کہا، کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں؟ یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے، مجھے سن لینے دو۔ سیف الدین نے کہا، میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بولیے محترم خطیب۔ عزیز الدین نے طنزیہ کہا، اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ میری وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خطیب نے عزیز الدین سے کہا، میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو دو چار باتیں تو حقیقت کے رنگ میں بتائی ہیں، باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات کی ہے۔ حماد الدین بھی تو آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں۔ عزیز الدین نے کہا، آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔ قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے۔ خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح بہا لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درختوں سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جھڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی، آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ خطیب، سیف الدین نے گرج کر کہا،
میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ تم سیف الدین، خطیب نے باروب آواز میں کہا، تم زمین کے اس ذرا سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس کی ذات سے جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے۔ میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو۔ تم پر بادشاہی کا نشہ طاری ہے۔ ان بے وقار سالاروں نے تمہاری حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ محض خوش آمد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ بے وقار خوش آمدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاں پوچھ چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر بیٹھے گا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا۔ تاریخ سے عبرت حاصل کر، ان غلاموں کی ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جابر بادشاہ کو گدا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ سیف الدین غصے سے کانپتی آواز میں گرجا، اسے وہاں بند کر دو جہاں سے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔